فکر و خبر پر دیکھیے ملکی و عالمی احوال سے جڑی کچھ اہم اور خاص خبریں۔ دہلی شاہین باغ احتجاج کی طرز پر پٹنہ بہار کے سبزی باغ کے احتجاج کا آج 5واں دن شروع ہو چکا ہے۔ تمام مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم اپنے مطالبات کی حمایت میں جمے رہیں گے یہاں تک کہ حکومت اس قانون کو واپس لے لے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ احتجاج کا آج 14واں دن ہے اور حکومت نے ہماری باتوں کو اب تک نہیں سنا ہے۔ مزید کہا کہ پورا ہندوستان اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے۔ خیال رہے کہ شاہین باغ میں تقریباً 1 ماہ سے احتجاج جاری ہے اور ان کے مطالبات بھی سنے نہیں گئے ہیں۔ آج جب پورا ملک مہنگائی کی لپیٹ میں ہے، وہیں کشمیر میں مہنگائی دو چند ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ خرابی موسم حالات اور انٹرنیٹ بندشوں کی وجہ سے وادی کا باہر کی دنیا سے زمینی رابطہ مسلسل متاثر رہا ہے، جس کے سبب وادی میں اشیاء خوردنی بالخصوص سبزیوں کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یو این آئی اردو ایجنسی کے مطابق گیس ایجنسیاں سری نگر جموں قومی شاہراہ بند ہونے کا بہانہ بنا کر صارفین کو رسوئی گیس فراہم کرنے سے انکار کر رہی ہے، جس سے لوگوں کو گیس کی قلت کا سامنا ہے، اور مختلف جگہوں سے گیس کی بلیک مارکیٹنگ کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انتظامیہ کے پرتشدد تصادم کے 1 ماہ بعد اے ایم یو وی سی نے کل کہا کہ ہم نے پولیس سے بھیڑ منتشر کرنے اور راستہ کھولنے کی گزارش کی تھی، تاہم ہم نے پولیس کو کبھی بھی ہاسٹل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ یونیورسٹی حکام نے کہا کہ ایف آئی آر درج کرانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اے ایم یو کے ترجمان نے کہا کہ پولیس نے ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں کی ہے، حالانکہ ہم نے شکایت دے دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چونکہ معاملہ عدالت میں ہے، اس لیے اس معاملے میں کوئی پیشگی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر ہماری شکایت درج نہیں کی گئی تو ہم دوسرے قانونی پہلوؤں پر غور کریں گے۔ سچے پکے امانت دار لوگوں کی قیمت اب بھی باقی ہے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس کے عہدے پر فائز ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے عبدالرحمان نے گزشتہ ماہ شہریت ترمیمی قانون کو لے کر اپنا استعفیٰ نامہ مہاراشٹر حکومت کو پیش کیا تھا، لیکن اب تک مہاراشٹر حکومت نے منظور نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنے استعفیٰ نامے میں مرکزی حکومت پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ حکومت مذہب کے نام پر دو قوموں میں تفرقہ پیدا کر کے ایک مخصوص طبقے کو ہندوستانی شہریت سے محروم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ چونکہ مہاراشٹر میں اس قانون کو نافذ نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے اقلیتی امور کے وزیر نے ان سے استعفیٰ نامہ واپس لینے کو کہا، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں اب تک کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہوئے پولیس وحشیانہ مظالم کے مجرموں کے خلاف اور سی اے اے کے خلاف کل بروز بدھ کو دہلی کے کئی یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ نے احتجاج درج کروایا۔ جے این یو طلباء یونین کی صدر عائشی گھوش بھی پہنچی اور کہا، دہلی پولیس جامعہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی اور طلباء پر تشدد کیا۔ سی اے اے اور این آر سی کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس مسجد اور لائبریری کو کیسے توڑ سکتی ہے، ہم اس پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کشمیر کے مدعے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کشمیریوں کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ آئین پر حملہ وہیں سے شروع ہوا تھا۔ جیسے ہی عائشی گھوش نے اپنی بات ختم کی، طلباء نے یہاں لال سلام، این آر سی سے آزادی، سی اے سے آزادی، ہمیں چاہیے آزادی کے نعرے لگائے۔ دہلی واقع شاہین باغ مظاہرہ کا خمار پورے ہندوستان میں چھایا ہوا ہے، اور اس درمیان خواتین کا احتجاجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کم و بیش 500 سکھوں کا ایک گروپ شاہین باغ پہنچا۔ خیال رہے کہ شاہین باغ کی خواتین نے ان سکھوں کا کھلے دل سے استقبال کیا اور پھر سبھی نے مل کر سی اے اے واپس لو، انقلاب زندہ باد اور دیش کو بانٹنا بند کرو جیسے نعرے بلند کیے۔ واضح رہے کہ شاہین باغ میں گزشتہ تقریباً 1 مہینے سے بڑی تعداد میں خواتین کا احتجاج جاری ہے، اور پولیس کے زبردست دباؤ کے باوجود ذرا برابر بھی وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ہندوستانی و عالمی میڈیا بھی ان کو اچھی کوریج دے رہا ہے، اور قابل قدر بات یہ ہے کہ سبھی خواتین اور طالبات انتہائی پرامن انداز میں مظاہرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لکھنؤ میں گزشتہ دنوں سی اے کے خلاف پرامن تحریک کے دوران گرفتار کرنے کے بعد ضمانت پر رہا ہوئے لوگوں کی حمایت میں پریس کلب میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے معروف سوشلسٹ لیڈر شرد یادو نے بدھ کو شہریت ترمیمی قانون یعنی کہ سی اے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جنگل راج سے بھی برا حال ہے اور غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ ہے، اور پولیس کا اتنا ظلم تو ایمرجنسی میں بھی نہیں ہوا تھا۔ کشمیر میں برفباری کے سبب بیرون دنیا سے زمینی و فضائی ٹریفک مسدود ہو چکی ہے۔ سری نگر اور ضلع ہیڈ کوارٹروں میں بہت ہی کم گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آئی، وہیں وادی کے اکثر دیہات کا اپنے ضلع ہیڈ کوارٹروں سے رابطہ اب تک منقطع ہے۔
बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने बुध को बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान गए हैं वो भी जुल्म और ज़्यादती के शिकार हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने शहरियत देने वाले कानून से उन्हें मुस्तस्ना कर दिया, जिससे लगता है कि हुकूमत मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। लंदन ब्रितानिया के मुख्तलिफ इलाकों में समंदरी तूफ़ान ब्रेंडन की वजह से तबाही हुई है। स्कॉटलैंड में समंदर में लहरें 25 फुट तक बुलंद हो रही हैं। 131 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफ़ानी हवाओं की वजह से दरख्त भी उखड़ गए हैं, घरों की छतें तक उड़ गई हैं और परवाज़ें भी मनसूख हुई हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र आयरलैंड और स्कॉटलैंड में स्कूल बंद कर दिए गए, फायरी सर्विसेज भी मुतासर हुई हैं, जबकि ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ है। इमदादी कारकुनों ने मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाकों में आज अल सुबह हल्की बारिश हुई, जिसके सबब ठंड में मज़ीद इजाफा हो गया। सुबह के वक्त कई मकामात पर कोहरे भी देखने को मिले, जिसकी वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारने वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई, जिन्हें सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा लेना पड़ा। उड़ीसा के कटक में मुंबई भुवनेश्वर लुकमानिया तिलक एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के 8 डब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से कम से कम 40 मुसाफिरों के ज़ख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। फ़िलहाल किसी की हलाकत की इत्तला नहीं है। ज़ख्मियों को करीब के अस्पतालों में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है।